نماز وتر ایک واجب عبادت ہے۔ اگر کسی سے یہ رہ جائے تو اس کی قضا لازم ہوتی ہے۔ جس طرح اگر ہم سے کبھی فرض رہ جائیں تو اس کی قضا لازم ہوتی ہے اور نہ پڑھنے والا گناہ گار ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر کبھی وتر رہ جائیں تو اس کی قضا بھی لازم ہوتی ہے۔ اب وتر پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو جب آپ نماز وتر کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو نیت کریں گے 3 رکعت نماز وتر واجب، منہ طرف قبلہ کے بندگی اللہ تعالیٰ کی اللہ اکبر کہہ کر آپ ہاتھ باندھ دیں گے۔ تو سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد تعوذ پڑھیں گے، پھر تسمیہ بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے ساتھ کوئی بھی جو سورت آپ کو یاد ہے وہ ملا دیں گے۔ جب آپ نے سورت پڑھ لی تو اللہ اکبر کہہ کر رکوع کریں گے، اور پھر رکوع مکمل کرنے کے بعد دونوں سجدے کریں گے۔ دونوں سجدے مکمل کرنے کے بعد اب آپ اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ کوئی بھی سورت ملا دیں گے جو آپ کو یاد ہے۔ جیسے ہی آپ نے سورت ملا لی، مکمل کر لی، تو پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کریں گے اور پھر سجدے کے لیے جائیں گے۔ جب دونوں سجدے کر لیے تو 2 سجدے کرنے کے بعد اب بیٹھ جائیں گے، قاعدہ اولیٰ کریں گے کیونکہ 2 رکعتیں ہماری مکمل ہو گئیں۔ اب بیٹھیں گے، تشہد پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات سے لے کر عبدہ و رسولہ تک پڑھیں گے۔ جب عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیں تو اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو ثنا نہیں پڑھنی ہے۔ اگر بالفرض کوئی غلطی سے ثنا پڑھ بھی لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سجدہ سہو بھی لازم نہیں آئے گا، نماز ویسے ہی ہو جائے گی، لیکن ثنا نہیں پڑھنی۔ بسم اللہ پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے اور اس کے ساتھ کوئی بھی سورت ملائیں گے، جو آپ کو سورت یاد ہے وہ سورت ملا لیں۔ اب آپ کھڑے ہوئے، سورت مکمل ہوئی، اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیں گے اور پھر ہاتھ باندھ دیں گے۔ اب دعائے قنوت پڑھیں گے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہاں سے لے کر بالکفار ملحق یہاں تک دعائے قنوت پڑھیں گے۔ دعائے قنوت جیسے ہی آپ پڑھ لیں تو اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، پھر دونوں سجدے کریں گے۔ دونوں سجدے کر لینے کے بعد اب آپ بیٹھ جائیں گے اور پھر نئے سرے سے التحیات پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات، اور یوم یقوم الحساب تک پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ نماز وتر آپ کی ہو گئی۔ اب یہاں پر چند مسائل جو بہت ضروری اور اہم ہیں وہ سمجھ لیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ، اگر کوئی شخص دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا کہ جیسے اس نے سورت ختم کی تو اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا گیا، دعائے قنوت پڑھنی تھی لیکن وہ رکوع میں چلا گیا، تو اب کیا کرے؟ واپس رکوع سے اٹھ کر واپس آئے یا آگے نماز پڑھتا رہے؟ تو یاد رکھیں، اگر کوئی شخص بھول کر رکوع میں چلا گیا تو واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نماز کو کنٹینیو کرے، نماز کو آگے بڑھاتا رہے، پڑھتا رہے، آخر میں سجدہ صاف کرے، نماز درست ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی شخص کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ کیا پڑھے؟ جیسے کہ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے 3 مرتبہ کل شریف پڑھ لیے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ قنوت دعا ہے تو دعا کی جگہ دعا ہی پڑھی جائے گی۔ تو کیا پڑھیں گے؟ فقہاء کرام فرماتے ہیں یا تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ 1 دفعہ پڑھیں گے، یا پھر اللہم اغفر لی، یہ 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ تو یہ پڑھنا چاہیے اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو۔ پہلے کوشش کریں دعائے قنوت کو یاد کر لیں۔ تیسرا مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں، آپ جب وتر میں دوسری رکعت کے بعد بیٹھیں، عبدہ و رسولہ کے بعد کھڑا ہونا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا دعا پڑھ لی اس نے، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو لازم آئے گا۔ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس نے جو ہے فرض میں تاخیر کر دی، کھڑا ہونا تھا وہ بیٹھا رہا، تو اس لیے چونکہ تاخیر ہو گئی اس پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، آخر میں سجدہ سہو کرے گا، نماز اس کی درست ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ مسائل تھے نماز وتر کے حوالے سے اور طریقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔